السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوگا۔ فَأَقْبَلَ متوجہ ہوگا، یتساءلون اور وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا۔ یقول اِنک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کیا بے شک ضرور تو بھی اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی تو بھی اس بات کو حقیقی اور واقعی مانتا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے۔ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بے شک ہم ضرور جزا اور سزا دیے جائیں گے۔ یہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ جنتی بڑی آراستہ مجلسوں میں اور بڑے خوشگوار ماحول میں رہ رہے ہوں گے، اور یوں بیٹھے کبھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی گزرے ہوئے دنیا کے اوقات یاد آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک کو یاد آئے گا، انی کان لی قرین، کہ بے شک میرا ایک قرین تھا، ایک ساتھی تھا۔ قرین کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست جو ہم عمر ہو، یا مصروفیات ایک ہوں، یا دونوں کا بہت لمبا ٹائم کسی ایک ہی کام میں گزرا ہوا ہو، یعنی اس قسم کا کوئی ساتھی تھا۔ لیکن وہ دین کا منکر تھا۔ وہ مجھے دنیا میں یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی اتنے بیوقوف ہو کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد جی اٹھیں گے اور ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ یعنی وہ کہنے والا آخرت کا منکر ہوگا، اور اس جنتی کو جنت کی خوشیوں میں اور نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس کو وہاں یاد آئے گا۔ تو جب وہ اس کو یاد کرے گا اور اس کی باتیں کرے گا، تو یا تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مخاطب کیا جائے گا۔ قال هل انتم مطلعون، کہے گا یعنی اللہ کہے گا، یا اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے کہلوائیں گے، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پس وہ جھانک کر دیکھے گا، پس وہ اس کو دیکھے گا کہ وہ جہنم کی گہرائی میں یا جہنم کے درمیان میں بیٹھا ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی وہ جنت کے اندر سے ہی وہ خود بھی، کیونکہ آگے انتم مطلعون یہ جمع کسی گئے ہیں، ممکن ہے کہ جو بات سننے والے ہیں، جو کرنے والے ہیں، سب کو ہی یہاں مخاطب کیا گیا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اس بات پر ہاں کریں گے۔ قرآن مجید چونکہ بہت مختصر اور جامع کلام ہے، اس لیے یہاں یہ تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ پھر ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوگی اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر بیٹھا ہوا وہ دکھائیں گے۔ بہرحال آج کل کے یہ ذرائع مواصلات، مثلاً یہ موبائل فون اور اس قسم کے تمام ذرائع، یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم بھی کروڑوں میلوں دور بیٹھے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کوئی اسی طرح کے ذریعے سے وہ اس کو دیکھے یا براہ راست دیکھے، بہرحال وہ اس کو جہنم میں بیٹھا ہوا دیکھے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، جنتی کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی یعنی میں بھی تباہ ہو جاتا تمہارے پیچھے لگ کے، اور میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں چلا جاتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی حاضر کیے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھے بہکاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پر چلاتا رہا۔ لتردین کا لفظ یہ اردا یردا ارداءً سے ہے، باب فعل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کا ہلاک کر دینا۔
یعنی تو مجھے بھی اپنے پیچھے ہلاک کر دیتا، اور اس ہلاکت سے صرف مجھے میرے رب کی نعمت نے، اس کے احسان نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں بھی آج عذاب میں حاضر ہوتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیا بس ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر ہماری وہ پہلی موت، اور ہم عذاب بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ جملہ دو طرح سے اس کا مفہوم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اس کافر کو دیکھ کر یہ بات کہے گا کہ اب تو ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، اور ہماری جو دنیا کی پہلی موت تھی بس وہی تھی، اور اب ہمیں کسی قسم کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے دلوں سے حسرت اور افسوس نکال دیا ہوگا، وہ کسی پہ غمزدہ نہیں ہوں گے، بس ان کو اپنی کامیابی کی خوشی ہی ہوگی۔ تو وہ دیکھ کر کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں موت بھی نہیں آنی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونا۔ دوسرا اس کا مفہوم اس طرح سے بھی ہے کہ اس جہنمی کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ جنتی اپنے جنتی ساتھیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر یہ بات کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اب موت بھی نہیں آنی، اور ہماری جو دنیا کی موت تھی بس وہی تھی، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ ضرور بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اصل بات جو وہ کرنا چاہے گا وہ یہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی کی مثل بس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، یعنی لوگو تم اسی طرح کا عمل کرو تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم کا عذاب دینا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کے ساتھ وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو پھر اس کو اس کی سزا آخرت میں دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ میزبانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ یعنی یہ زقوم کا درخت، یہ جس طرح جنت کی نعمتیں انتہائی بہترین ہوں گی، اسی طرح زقوم کا درخت یہ انتہائی ناگوار چیز ہوگی، جو شکلاً بھی اچھا نہیں ہوگا، اور کھانے میں بھی یہ انتہائی کڑوا اور کانٹے دار کہ گلے سے اترتا بھی نہیں ہے، اور اس سے جسم کو کوئی طاقت بھی نہیں پہنچتی، بھوک بھی نہیں ختم ہوتی، لیکن جہنمیوں کو یہی کھانا پڑے گا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک فتنہ اور ایک آزمائش بنایا، کہ ظالم لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ جہنم میں درخت اگے گا، لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ زمین کے پودے، کہ ان پودوں پر اگر زیادہ دیر پانی ڈال دیا جائے، ضرورت سے زیادہ ڈال دیا جائے، تو ان کی جڑیں گل جاتی ہیں اور یہ گر جاتے ہیں، لیکن ان کے برعکس جو سمندر کی تہہ میں پودے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ پانی کے اندر ہی رہتے ہیں، وہ اسی قسم کے ہیں۔ تو اسی طرح جس اللہ نے درخت سے آگ بنائی، وہ آگ میں درخت بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ظالم لوگ اس طرح کی باتوں کو سن کر انکار میں مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے یا اس کا پھل ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی شیاطین دیکھے تو نہیں، لیکن شیطان کا ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ جس سے انسان کے دل میں کراہت اور ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پھل بھی اس درخت کا جہنم کے اندر اسی قسم کا ہوگا کہ جو نہ دیکھنے میں اچھا لگے گا اور نہ کھانے میں اس کا کوئی ذائقہ ہوگا، بلکہ انتہائی کڑوا اور کھانے میں ناگوار۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بے شک وہ ضرور اسی سے کھانے والے ہیں، پس وہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہیں، یعنی ان کو کھانے کے لیے بھی وہی دیا جائے گا، اور وہ بھوک سے اس قدر لاچار ہوں گے کہ وہ اسی کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس کے اوپر سے
شدید گرم پانی کا پینا ہوگا، یعنی جب وہ گلے میں اٹکے گا تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جہنمی یاد کرے گا کہ دنیا میں جب لقمہ اس کا اٹکتا تھا تو وہ پانی طلب کرتا تھا، پھر وہ پانی مانگے گا، پانی بھی اس کو پہلے 1-2 دفعہ کہنے میں نہیں ملے گا بلکہ نہ جانے کب تک مانگتا رہے گا، پھر اس کو ملے گا تو اس قدر ابلتا ہوا کھولتا ہوا کہ پانی کے قریب جاتے ہی اس کی چہرے کی کھال ادڑ جائے گی، اس کا منہ سوج جائے گا، لیکن اس کو جبراً وہ پانی پینا پڑے گا، جس کے پیتے ہی اس کے جسم کی اندرونی مشینری ساری گل سڑ کے نکل جائے گی۔ لیکن چونکہ جہنم کے اندر موت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشینری کو دوبارہ درست کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی اس نے ایک گناہ کو بار بار کیا، گناہ کرنے کے بعد کبھی توبہ کا نہ سوچا بلکہ کرتا ہی جاتا تھا، دن میں کئی مرتبہ گناہ کرتا تھا، ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو عذاب کے بعد پھر صحت مند کر دیں گے تاکہ وہ بار بار عذاب کو چکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹ کر آنا جہنم کی طرف ہوگا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی ان کو سزا کی جگہ پر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ان کو خاصا سفر کرنا پڑے گا جو انتہائی تکلیف دہ ہوگا، اور وہاں پہنچ کر ان کو یہ چیزیں کھانے اور پینے کو ملیں گی، اور پھر فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے آئیں گے، کیونکہ یہ قدم دنیا میں نماز کے لیے نہیں اٹھے، کسی نیکی کے لیے نہیں اٹھے تھے، بلکہ برائی کے لیے اٹھتے تھے۔ نہ ان کو رات کو برائی کرتے وقت کوئی اندھیرے کا خوف ہوتا تھا، نہ سردی کی شدت تنگ کرتی تھی، نہ ان کو دوپہر کی دھوپ تنگ کرتی تھی، بلکہ یہ ہر وقت صرف گناہ کے لیے ہی کوشاں رہتے تھے، تو اس لیے اب ان کو سزا کے لیے بھی یوں بھاگنا پڑے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ انہی کے نشانوں پر دوڑتے تھے، یعنی یہرعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ دوڑنا اور اس مقصد کو پا لینا جس کو وہ پانے کے لیے تگ و دو اور دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ان سے پہلے بہت سے پہلے گروہوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، یعنی یہ لوگ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر گمراہی کے کام تو کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ باپ نے ایک شخص سے دھوکہ کھایا ہو تو بیٹا بھی وہاں سے دھوکہ کھائے، باپ نے ایک کاروبار میں نقصان اٹھایا ہو تو بیٹا بھی ایسا ہی کرے؟ نہیں، بلکہ عقل مند اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ سے سبق سیکھتی ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے نقصان سے بچتی ہے۔ تو جب ہم دنیا کے نقصان، دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات میں ہم تکلیف سے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری آخرت اگر ہمارے ماں باپ کی تباہ ہو گئی ہے تو ہم اپنی بچا لیں؟ ہم ان کی رسومات اور اپنے خاندان کی تقلید کر کے اپنے آپ کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور یقینی بات ہے، یعنی البتہ تحقیق، یا اس کا مطلب ہم بلا شبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی طرف بھی ڈرانے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھو کہ ڈرائے گئے لوگوں کا پھر کیا انجام ہوا تھا، یعنی جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اپنے پیغمبر کی اطاعت نہ کی، تو پھر ان کے ساتھ کیا بیتی۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر ہمارے خالص مخلص بندے، یعنی ان کو ہم بچا لیتے رہے اور وہ جہنم اور دنیا کے عذابوں سے بچ جاتے رہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقینی بات ہے، البتہ تحقیق ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، پس ہم بہت اچھی طرح سے اس کی بات کو قبول کرنے والے تھے۔ یعنی آگے اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر سناتے ہیں کہ ان کی قوم مشرک تھی، اور اس مشرک قوم نے جب اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا،
یہ واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ مختصراً اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ کہ یہ مصیبت کیا تھی؟ یہ ہزاروں فٹ اونچا پانی تھا، جو اس طرح کا سیلاب تھا جو نہ کبھی اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب میں صرف ان کشتی والوں کو بچایا اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رہنے والے بنایا، یعنی جو لوگ کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آگے پوری دنیا کو دوبارہ آباد کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے طریقے کو پچھلوں میں چھوڑ دیا، یعنی ہم نے ان کا ذکر ان کے پچھلوں کے لیے اس طرح سے کیا کہ وہ لوگ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو جہان والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم سب کو اس بات کی تاکید کی، تلقین کی کہ ہم جب بھی انبیاء علیہ السلام کا نام لیں تو ہم علیہ السلام یا اس قسم کے الفاظ ان کے بارے میں بولیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے پچھلوں کو غرق کر دیا، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے اہل کو کشتی میں نجات دی، اور پچھلوں کو ہم نے سب کو غرق کر دیا کہ ان میں کوئی بھی جاندار باقی نہ بچا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے گروہ سے تھے، یعنی انہی کے طریقے پر چلنے والے تھے اور انہی کی شریعت کے وہ تابع تھے، یعنی یہ بھی توحید پرست تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی توحید پرست تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ قلب کا معنی دل، سلیم کا معنی درست، یعنی عاجزی کرنے والا، اخلاص والا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور جھک جانے والا، سوال نہ کرنے والا، یعنی ایسا دل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکم دیا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، بلکہ کر گزرے ہیں۔ اللہ نے کہا بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ آؤ، وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونا تھا، چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم کو چھوڑ دو، چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر حکم بلا چوں چراں کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے تھے، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ یہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا یہ جھوٹے معبود جو تم نے اللہ کے سوا ارادہ کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، یعنی ان کو تم چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ یعنی جب تم ان جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، اللہ کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت کیا ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پس دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ڈال کر تاروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، انہوں نے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس وہ پھر گئے، لوٹ گئے اس سے پیٹھ پھیر کر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی توحید پرست تھے، اس لیے وہ لوگ پہلے تو اس عظیم بچے کے بارے میں شک کرتے رہے کہ یہ نہ جانے کیا کرے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی ہی ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، چونکہ توحید تو اس وقت تھی، نوح علیہ السلام کا مذہب تو چلا آ رہا تھا، لیکن ان کو جب یہ یقین ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب پر نہیں ہے، ان کا اس وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، یہ اس کی خدائی کو نہیں مانتے، اور اس قسم کے مکالمے بھی ان کے ساتھ ہو چکے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو
یعنی یہ بحث مباحثے چلتے ہی رہتے تھے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح انتہائی ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے یا بندہ کسی اپنے ایک کام میں اکتا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے اور پریشان ہوتا ہے، تو اس حالت میں انہوں نے تاروں کی طرف دیکھا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی قوم اللہ تعالیٰ کے سوا اور بتوں کے سوا چاند، سورج اور تاروں کو بھی پوجتی تھی، تو انہوں نے اس لیے تاروں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو یہ بات باور کروائی کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تاروں کی طرف دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا۔ فقال انی سقیم، بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بیمار ہوں۔ اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان 3 موقعوں میں سے یہ ایک موقع تھا کہ جب انہوں نے توریتاً بات کی ہے، یعنی صراحتاً جھوٹ نہیں بولا، لیکن کنایتاً بات کی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ بیمار انسان کو غم کی بھی بیماری ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ ہمیشہ غم ہوتا تھا کہ ہماری قوم سیدھے راستے پر کیوں نہیں آتی، لیکن ان کو اپنی اس بات پر بھی قیامت کے دن شرمندگی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ میں آج اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ میں نے یہ ایک جھوٹ بولا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ پھر ان کی قوم جو تھی وہ واپس چلی گئی۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، شاید وہ ان کا کوئی تہوار تھا جس میں وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شرکت کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے بار بار انکار کیا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے بتوں کی طرف، ان کے معبودوں کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ راغا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر چھپ کر جانا اور ہیلا سازی کے لیے، یعنی کسی مقصد کے لیے جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اس تہوار پر طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے سجائے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما لکم لا تنطقون، یعنی پہلے یہ کہا کہ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، پھر فرمایا کہ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس ابراہیم علیہ السلام پھر ان کی طرف بڑھے اپنے دائیں ہاتھ کی ضرب سے، یعنی بڑے چھپ کر وہ ان بتوں کی طرف بڑھے اور انہوں نے دائیں ہاتھ کے ساتھ، یا پھر مطلب یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ان کو توڑنا شروع کیا اور ان بتوں کو توڑ دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پس وہ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، یعنی تیزی کے ساتھ وہ ان کی طرف آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو کچھ بھی تم بناتے ہو سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پس انہوں نے کہا کہ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ، پس ڈال دو اس کو، فی الجحیم، اس آگ میں، یعنی انہوں نے باقاعدہ ایک 4 دیواری بنائی اور اس کے اندر اتنی بڑی آگ جلائی کہ اتنی بڑی آگ آج تک یا قیامت تک کرۂ ارض پر نہیں جلائی جائے گی۔ اتنی بڑی آگ میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے اور ان کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنے کا ارادہ کیا، پس ہم نے ان کو ذلیل ہونے والوں میں سے بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں گرائے گئے تو اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جلانے کی صلاحیت سلب کر لی، چھین لی، جس کی وجہ سے وہ آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جسم کا ایک بال بھی نہ جلا سکی، اور لکڑیاں جب جل کے راکھ ہو گئیں
تو ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ کے اس چار دیواری کے اندر سے باہر نکل آئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ واقعات بھی اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔